السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے۔ میں بہاولپور میں یورولوجسٹ، سیکسالوجسٹ اینڈ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پہ پریکٹس کرتا ہوں۔ میں گزشتہ 20 سال سے میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہوں اور میل انفرٹیلیٹی ایکسپرٹ کے طور پہ پریکٹس کر رہا ہوں۔ بہت سارے بانجھ پن کا شکار جوڑے میرے پاس تشریف لاتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، کیونکہ اولاد کی نعمت سے وہ ترسے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ مجبور ہوتے ہیں، اور کئی سالوں سے وہ ٹریٹمنٹ لے رہے ہوتے ہیں۔ ان کو معاشرتی سٹریس بھی ہوتا ہے، گھریلو سٹریس بھی ہوتا ہے، اور ویسے بھی اکیلے پن کا بھی بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے، اور وہ پوچھنا چاہتے ہیں، ان کے ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں کہ کتنا عرصہ تک میڈیکل ٹریٹمنٹ ہم استعمال کریں۔ کئی ڈاکٹروں نے ان کو آئی وی ایف یا ایکسی کا مشورہ دیا ہوتا ہے، جس کو عام زبان میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہا جاتا ہے۔ آج ہم نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اگر آپ کی لوکیلٹی میں، آپ کے ارد گرد، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا جوڑا ہے جو کہ بانجھ پن کا شکار ہے اور 2 سال 4 سال 5 سال ان کی شادی کو ہو چکے ہیں اور ان کو اولاد نہیں ہو رہی، تو ان کی آپ کیسے رہنمائی اور مدد کر سکتے ہیں۔ اور یہ لیکچر ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو مستقبل میں شادی کرنا چاہتے ہیں یا شادی وہ کریں گے اور مستقبل کے والدین بنیں گے، ان کے لیے بھی یہ معلوماتی لیکچر ہے۔ تو ایسے جوڑے جن کی شادی کو 1 یا 2 سال گزر جائے اور اولاد نہ ہو، تو ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور ان کے ساتھ جا کے اپنے اس بارے میں ڈسکس کرنا چاہیے کہ پریگننسی کیوں نہیں ہو رہی۔ اس کے لیے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، میل کے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں وہ ہیں یورولوجسٹ، اینڈرولوجسٹ۔ ان کے پاس تشریف لائیں گے مرد اپنے آپ کو چیک اپ کرانے کے لیے، انفرٹیلیٹی کے لیے، اور جو فیمیلز کے اگر پرابلم ہے تو فیمیل کے جو انفرٹیلیٹی ایکسپرٹ ہوتی ہیں وہ گائنیکالوجسٹ ہوتی ہیں، وہ ان کے پاس تشریف لے جائیں گی۔ اگر کپل یورولوجسٹ کے پاس آتا ہے تو وہ بھی ان کو ایویلویٹ کرنے کے بعد اسیس کر لیتا ہے کہ اس میں میل میں پرابلم ہے، یعنی میل انفرٹیلیٹی کا پرابلم ہے یا فیمیل انفرٹیلیٹی کا پرابلم ہے۔ اس کے بعد فیمیل انفرٹیلیٹی کے لیے ان کو بھیج دیا جاتا ہے گائنیکالوجسٹ کے پاس۔ اب میل ہمارے پاس جب تشریف لاتے ہیں تو ہم ان کا سب سے پہلا سنگل موسٹ ٹیسٹ جو فوری طور پہ ایویلویشن کا ہے، وہ ہم ان کا سیمن انالیسس کرواتے ہیں، یعنی ان کی منی کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، اور منی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جرثوم میں ہیلدی ہیں، ان کی ٹوٹل جو اماؤنٹ ہے، ٹوٹل مقدار ہے، وہ نارمل ہے یا ایب نارمل ہے، اور اس میں ایکسیڈنٹ موٹائل کتنے ہیں، اور اس میں گڈ کتنے ہیں، اور اس میں نان موٹائل یعنی کہ حرکت نہ کرنے والے یا جو ڈیڈ ہیں وہ کتنے ہیں۔ اس کو ایویلویٹ کرنے کے بعد ہم ان کے فیمیلز کے بھی کچھ ٹیسٹ کروا کے دیکھ لیتے ہیں۔ اگر ان میں پرابلم نہیں ہوتا تو ہم میل انفرٹیلیٹی کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت راؤنڈ اباؤٹ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق، ڈیٹا کو انالائز کے مطابق 25% جوڑے ایسے ہیں جن کو 1 یا 2 سال کے اندر شادی کے بعد ان کو اولاد نہیں ہوتی، تو 25% جوڑے انفرٹائل ہوتے ہیں، اور پوری دنیا میں 10% جو ریٹ ہے وہ میل انفرٹیلیٹی کی وجہ سے ہے۔ ہر 10واں مرد شادی کرنے کے بعد، ہر 10ویں مرد میں یہ انفرٹیلیٹی یا بانجھ پن کا پرابلم ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرا زیادہ فوکس میل انفرٹیلیٹی کے اوپر ہوگا۔ اب یہ کپل جب اپنی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتا ہے تو میکسیمم 6 سے 8 مہینوں تک ہم اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ 6 سے 8 مہینے تک ٹریٹمنٹ کے دوران ہم ہر 2 مہینے کے بعد ان کا سیمن انالیسس کرواتے رہتے ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی اس کی امپرومنٹ ہو رہی ہے۔ اور ڈیفینیٹلی ہمارے پاس جتنے بھی پیشنٹ آئے ہیں اس وقت، ہزاروں کی تعداد میں پیشنٹ آ چکے ہیں جن کو ہم ٹریٹمنٹ دے چکے ہیں اور ان کے جرثوم میں امپروو کر چکے ہیں، اور ان کا ڈیٹا ہمارے پاس مکمل طور پہ موجود ہے۔ تو امپروو کرنے کے باوجود میل انفرٹیلیٹی کا بھی امپرومنٹ ہو چکی ہوتی ہے، اور ان کے سیمن کے اندر جو سپرمز کی تعداد ہے، جرثوموں کی تعداد ہے، ہیلدی سپرمز بالکل نارمل لیول پہ آ چکے ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ان میں پریگننسی نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو ہم پھر بہت زیادہ اوویولیشن انڈکشن کے ٹرائلز نہیں دیتے، کیونکہ میل کے اندر تو سپرمز بننے کا عمل 70-80 سال تک بھی جاری رہتا ہے، لیکن فیمیلز کے اندر جو انڈے ہیں، ایگ ہیں، وہ محدود ہوتے ہیں۔ وہ ایوولیشن انڈکشن سے یا نارمل ان کے مینسٹرل سائیکل میں یہ انڈے ختم ہوتے جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ختم ہو کے پیری مینوپازل سٹیج پہ جب ان کو مینسز بند ہونے کی عمر ہو جاتی ہے، جیسے کہ 42 ایئر سے 45 ایک اوسط عمر ہے جس میں یہ مینسز ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ انڈے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ 35 سال سے فیمیل کی عمر جب ہو تو 35 سال سے پہلے ان کو IUI یا IVF یا ایکسی کا ٹرائل ہم دے دیں۔ اس کے لیے پھر ہم کپل کو کونسل کرتے ہیں۔ اس میں بہت سارے سوالات کپل کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ ہماری لوکیلٹی کے اندر لوگوں کو یہ شک شبہ ہوتا ہے، یہ خطرہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہم اگر کسی ہاسپٹل کے اندر جاتے ہیں
اور وہاں پہ وہ ہمارے سپرمز یا اووا یا گمیٹ کو چینج نہ کر دیں اور کسی اور کے سپرمز کو یا ایگ کو یوز کر کے تو پریگننسی یا کنسیو نہ کروا لیں. یہ بہت زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں اور اکثر کئی سال تک وہ اس وجہ سے اوائڈ کرتے ہیں. پہلے نمبر پہ ان کے ذہن کے اندر یہ کوائری ہوتی ہے. دوسرے نمبر پہ ان کے ذہن میں کاسٹ ہوتی ہے، یعنی کہ یہ بہت قیمتی پروسیجر ہوتا ہے، کافی پیسے لگتے ہیں، تو ان کے ارینجمنٹ میں مسئلہ ہوتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ اس کا سکسیس ریٹ ہوتا ہے آئی وی ایف کا، جیسے کہ 40% to 50% تک ان کا ہوتا ہے. اس وجہ سے بھی یہ 3-4 پوائنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آئی وی ایف کی طرف نہیں جاتے، یا ان کے ڈاکٹرز ان کو صحیح کونسل نہیں کر سکتے کہ آئی وی ایف جو ہے اس کی پاکستان میں اجازت ہے، اور وفاقی شرعی عدالت نے بھی اس کی اجازت دی ہوئی ہے. اگر سیم کپل کا اووا یعنی انڈا لیا جائے اور ایک ہی کپل میں سے سپرم لیا جائے تو اس کی اجازت ہے. اگر میڈیکل ٹریٹمنٹ 6 سے 8 مہینوں میں فیل ہو جاتی ہے تو ہم اس کو آئی یو آئی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. آئی یو آئی کیا ہے؟ یہ ان یوٹرو انفرٹیلائزیشن ہے. یہ منیمل انویسیو پروسیجر ہے جس میں مرد کا سپرم لے کے، جب وہ سپرم آلموسٹ ہیلدی ہو چکے ہوتے ہیں، تو ایک لمبی سی نالی نیلٹن کے ذریعے انجیکشن کے ساتھ اٹیچ کر کے تو فیمیل کے جینیٹیلیا کے اندر، اسپیشلی یوٹرس یا فیلوپین ٹیوب کے اوپر مخصوص ایام میں، اور پہلے فیمیل کو کچھ میڈیسنز بھی دی جاتی ہیں جس سے ان کی اوولیشن انڈکشن ہو چکی ہوتی ہے، تو یہ سپرم ڈال دیے جاتے ہیں. ایک نیلٹن باریک سی نالی ہوتی ہے، اس کے ذریعے یہ انجیکشن کے ساتھ اٹیچ کر کے سپرمز کو ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ منیمل انویسیو ہے، لیکن اس میں کامیابی کا تناسب 5 سے 20% تک ہے، ذرا کم ہوتا ہے اس میں. تو 3 ٹرائی ہم آئی یو آئی کی دیتے ہیں. اگر خدا نخواستہ اس میں بھی پریگننسی ان کی کنسیو نہیں ہوتی تو پھر کچھ عرصے کے بعد ہم ان کو آئی وی ایف یا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مشورہ دیتے ہیں. آئی وی ایف کیا ہے؟ یہ ان ویٹرو فرٹیلائزیشن ہے. ان ویٹرو کا مطلب ہوتا ہے کہ آؤٹ سائڈ آف دا لیونگ آرگینزم، یعنی کسی بھی جاندار کی باڈی سے باہر یہ فرٹیلائزیشن کروائی جاتی ہے. نام سے ظاہر ہے کہ مرد کے سپرمز کو بھی لیا جاتا ہے اور عورت کے اووا یا انڈوں کو لیا جاتا ہے، اور ایک کنٹرولڈ اسپیشلائزڈ لیبارٹری کے اندر، پیٹری ڈش کے اندر ان دونوں چیزوں کا ملاپ کروایا جاتا ہے. انڈے اور سپرم کا ملاپ کرایا جاتا ہے، اور زائگوٹ کی شکل میں اور مورولا کی شکل میں جب یہ آ جاتا ہے، یہ زائگوٹ یعنی انڈے اور سپرم کے ملاپ سے یہ گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں. 8 سیل سٹیج کے اوپر یا 16 سیل سٹیج پہ جب یہ پہنچتا ہے تو اس مورولا کو اٹھا کے یوٹرس میں لگا دیا جاتا ہے، عورت کی اندر بچے دانی میں لگا دیا جاتا ہے. یہ 4 یا 5 یا 3 جتنے بھی ہوتے ہیں یہ گرو کرتے ہیں، یہ سارے لگا دیے جاتے ہیں. اس کا چانس 40 سے 50% ہوتا ہے آئی وی ایف کی کامیابی کا. کاسٹلی پروسیجر ہوتا ہے، لیکن پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو اس وقت کامن پروسیجر یوز کیا جا رہا ہے انفرٹائل کپل میں، بانجھ جوڑوں میں، وہ آئی وی ایف کا ہے، ان ویٹرو فرٹیلائزیشن کا ہے. اس سے اگلا ایک ایڈوانس پروسیجر ہے جس کو اکسی کہا جاتا ہے، انٹرا سائٹوپلازمک انجیکشن. یہ میل کی انفرٹیلیٹی میں یہ پروسیجر یوز کیا جاتا ہے جس میں سپرمز انتہائی کم ہوتے ہیں، 5 10 15 جن کے ہیلدی سپرمز ملتے ہیں، اور جنہوں نے اگر مستقبل میں کبھی جنہوں نے پہلے ایک دفعہ وزیکٹمی کروائی ہوتی ہے جس میں پرماننٹ لائگیشنز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں، مرد نے اپنی نس بندی کرائی ہوتی ہے اور بعد میں ان کو خیال آتا ہے کہ اب ہمیں بچہ پیدا کرنا چاہیے، تو ان میں بھی یہ کیا جاتا ہے. اور جن کا بہت ہی زیادہ سویئر اولیگوسپرمیا ہو، یعنی بہت زیادہ سپرمز کی مقدار کم ہو، 10 15 20 اتنے ہیلدی سپرم مل جائیں، ان کے لیے یہ اکسی کا پروسیجر کیا جاتا ہے، اور ہیلدی سپرمز کو انڈے کے سائٹوپلازم کے اندر انجیکٹ کر دیا جاتا ہے. یہ ہائیلی ایڈوانس پروسیجر ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے کپل کو کونسلنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں آپ کا یہ خرچہ ضائع بھی ہو سکتا ہے. چانسز کمپیریٹیولی آئی وی ایف سے ذرا کم ہوتے ہیں اس کے. تو یہ 3 پروسیجرز ہیں جس کا میں نے آپ کو بتانا تھا. جو مستقبل میں شادی کرنے والے نوجوان ہیں ان کے لیے بھی یہ معلومات تھی کہ کب آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. شادی کے سال یا 2 سال کے بعد آپ کو بچوں کے لیے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. ہر جگہ سے یہ کپل جب جاتا ہے ہر جگہ سے اوولیشن انڈکشن لیتا ہے، بہت زیادہ میڈیسنز کھاتا ہے، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ دونوں کے تولیدی نظام میں، ریپروڈکٹیو سسٹم کے اندر پرابلمز آنا شروع ہو جاتے ہیں.
تو اس لیے شروع سے ہی رہنمائی لیجیے کہ کس کے پاس جانا ہے اور کس نے اس کی رہنمائی کرنی ہے، اور وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کپل کو کنسیو کرانے کے لیے اور پریگننٹ کروانے کے لیے کیسے وہ ان کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ پہلے اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے، پھر آئی یو آئی کی طرف، پھر آئی وی ایف کی طرف، اور پھر اکسی کی طرف ہم اپنے پیشنٹس کو لے کے جاتے ہیں، ان کی مکمل رہنمائی بھی کرتے ہیں اور ان کو صاحب اولاد کرنے کے لیے ان کی مدد بھی کرتے ہیں، اور ان کی کوئی ذہنوں میں کوئی کوائریز ہیں تو ان کو کونسل کرتے ہیں، کیونکہ ایسے بہت سارے کپل آتے ہیں ہمارے پاس اور ان کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ یہ سوالات میں اب تمام لوگوں سے شیئر کر دوں، کیونکہ آپ کی فیملی کے اندر، رشتہ داروں، دوستوں کے اندر اس طرح کا کوئی نہ کوئی کپل، کوئی نہ کوئی جوڑا موجود ہو سکتا ہے جس میں یہ انفرٹیلیٹی کا، بانجھپن کا مسئلہ ہو، اور اس وجہ سے وہ مینٹل ٹراما میں مبتلا ہوتے ہیں، کافی ذہنی طور پہ وہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ان کی رہنمائی کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے انفرٹائل کپل کو ہمارے پاس بھیجیے، ہم ان کی انشاءاللہ ایویلیوشنز کریں گے اور ان کی ہیلپ کریں گے۔ السلام علیکم۔